اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے، اور آپ کو 8 کی شام کو 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کہتے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا۔ اچھا اب سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے۔ اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا، ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا، ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں، اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا، اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے، قوم ہونے نہیں دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، آپ نے جو ظلم کرنا تھے وہ تو کر لیے پری پول ریگنگ کے۔ آپ نے ہم سے ہمارے قائد کو جو ہے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، آپ نے ہمارے قائد کو 1 2 3 4 اس طرح سے سزائیں کر کے آپ نے اس کو یہ بھی پورا اپنی جانب سے کوشش کر دی، آپ نے ہمارا بلہ چھین کر، سمبل چھین کر، آپ نے ہمارے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک قسم کا کھیل کے رکھ دیا، ہمارے امیدواروں کو بھی۔ آپ اس کے باوجود آپ اتنے خائف ہیں کہ یہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر پولیس کے، بغیر 15-20 ڈالوں کے، بغیر یہ جو ہے گن مین اور سیکیورٹی گارڈز کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے ووٹ مانگنے کے لیے، کیونکہ عوام کے دلوں میں محبت تو ہے ہی ہے خان کے لیے، لیکن جو غم و غصہ، غیظ و غضب، جو نفرت ان کے لیے ہے، جو ماشاءاللہ ذل سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لائے ہیں، یہ عوام نے اب چیلنج سمجھ لیا ہے، عوام نے اس کو اپنی توہین سمجھ لی ہے، عوام نے اپنی عزت اس پر جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ لاوا اس طرح سے ابل رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ووٹ کی شکل میں ایسے بری مار دے گا ان کو کہ یہ ذل سبحانی اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، یہ خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، اور ایک ہمارے کارکن کی ماں اس کو ہرا رہی ہے، اور یہاں یاسمین سہگل جیل سے ہی اس کو ہرا رہی ہے بری طرح سے، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے۔ میرا سمبل کے ہے، کے سے خان، کے سے کنگ خان، اور کے سے کوسا پہاڑ جیسا۔ ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے۔ میرے نیچے 4 نشستیں ہیں، اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے، اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں، اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ او بھائی، ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں۔ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں، وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہمارے سیاسی مخالفین۔ آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے، اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکھیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا، اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ لہذا وہ جو ہے جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا
کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائیں اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے، اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے پارٹی وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا۔ میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کو آپ کی پھر میں سارے آپ کے سوال اکٹھے جواب۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کرے، گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا، لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بایو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے۔ یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا، جبکہ بایو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بایو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے۔ کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر، رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی۔ کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا؟ جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا۔ اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں۔ محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے، اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر، اس کو استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی، فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں، تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی، اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل، مجھ سے پوچھے، اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں۔ رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے۔ سرکاری وکیلوں پر
जाने क्यों इतनी मोटी मोटी फीसें। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से जो है उनको जो सजाएं की गई हैं वो इंशाअल्लाह अपीलों में सजाएं आपको हवा होती हुई नजर आएंगी। और 8 तारीख को जब वर्डिक्ट आएगा, चूंकि आवाम का जो मैंने अर्ज किया कि सुनामी की तरह उनका एक खोल रही है उनकी अंदर, और वो इसको चैलेंज समझ के अब इंशाअल्लाह इलेक्शन जोक पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और इमरान खान के कैंडिडेट्स को वो इलेक्ट करवाएंगे। और आपको 8 की शाम को, 8 की रात को आपको जिले सुबहानी वापस लंदन जो है कि जहाज लेकर जाते हुए नजर आएंगे, और जाते हुए ये कैसे सुनेंगे, गूंज आएगी, और मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, अब सवालों के जवाब की तरफ आ जाए। ये जो हमारे सामने है, आप लोगों के सामने है, मैंने अगर कोई उसमें ऐसी बात की हो जो रिकॉर्ड के बरक्स हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये देखें, ये हमारा हक है। हमारे साथ जो भी हमारे साथ इस मामले में इंसाफ और कानून पर जो भी बात करेंगे, बिल्कुल हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। अगर वो समझते हैं हम ये सही बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ हम नवा होना चाहते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। और अगर वो उनकी बात सही है तो हमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि हम उस बात को क्यों ना उसको अपनाएं, और अपने जो हमारा पहले ही से मौक़िफ़ है हम यकीनन उसकी सपोर्ट करेंगे। एक इधर से देखें, ये आर्टिकल जो 370 को डिलीट किया गया, लगा तो आपको पता ही है कि उस वक्त बहुत पहले से था, खत्म उस वक्त किया गया है, और खत्म होने पर जाहिर है कि पाकिस्तान ने कभी उसको तस्लीम नहीं किया। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये बड़ा क्लियर है कि जब तक उसको अनडू नहीं करते आपसे कोई बात नहीं हो सकती है। ये हमारा मौक़िफ़ है। आज दोस्ती का हाथ बढ़ाना बिना उस शर्त के, और अनकंडीशनल दोस्ती का हाथ बनाना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अगेंस्ट है। जो दूसरी बात आपने की, वो देखें, कभी ऐसे हालात ना थे, 2018 में कभी ऐसे ना था। अब मैंने रैली का अगले दिन ऐलान किया तो यहाँ बेबहा पुलिस सारी आ गई, तो मैंने कहा लो जी, मेरा गवर्नर का प्रोटोकॉल जो है बहाल कर दिया गया है। तो हमें रैलियां तो नहीं करने दी और ना हमें जलसे करने दिए गए। आपके इल्म में है, कोई मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आप सारे शऊर लोग हैं। लेकिन उनके बच्चा रैलियां भी कर रहा है और उनका बच्चा जलसे भी कर रहा है, रोज कर रहे हैं। और ये और बात है कि वो पटवारियों को और वो जो है मुलाजमों को जो है ले जाकर करवाया गया है, या उनको बिरयानियां खाकर खिलाकर या किसी तरह पैसे लेकर उनको ले जाया गया है। और वो जब उनके आप ही के कैमरे ने जब उनसे पूछा कि भाई बताओ, उन्होंने कहा हम तो यहाँ आए हैं, वोट हमारा खान का है। तो ये इस तरह से जलसे करके या इस तरह से जो आप रैलियां निकाल के आप वोट नहीं बनाते हो, माफ कीजिएगा। और लोगों की जो रिपल्शन है, दिल से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। आप भले जितनी सजाएं करते रहें, आप जरा किसी इलाके में पोल करवा के देख लें, 90% इमरान का वोट। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात ऐड कर ले, सिर्फ एक मिनट आइएगा। अभी आपने आज ही देखा है कि आलिया हफ्जा के रात घर में क्या हुआ है, बाकायदा काम खत्म हो चुका है। अभी रीसेंट देख ले, यूसुफ जो है PP 35 वजीराबाद से, उसको पुलिस की कस्टडी में है, उसको रिटायर करा लिया गया। यानी और क्या इलेक्शन धांधली चाहते हैं आप? तारीख में ऐसी धांधली कोई, और प्री पोल रिगी कि अभी तक याद रखिएगा ये रिकॉर्ड बन रहा है। इलेक्शन जिस तरह के बनाया जा रहा है, मुतराजा इलेक्शन वो खुद बना रहे हैं, और इसको बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। ये गलत है, अभी ये कोई इस बात को सोचे कि ये धांधली करने के बाद ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे। और अभी आपने अगर इस तरह बैरेट पे ये काबला किया तो कौम देख रही है, और अब पूरी कौम खड़ी है। इलेक्शन धांधली बर्दाश्त रही है। पहले तो ये है कि हम करने नहीं देंगे धांधली। हमारा हमने मुस्तैदी से हमने इसकी जो है पोलिंग एजेंट्स और हमने वकला को हमने जो है ये तफवीज़ किए हैं उनको फ़राइज़, और हमने पहले ही आपके तवस्सुत से भी मैंने बता दिया कि क्या प्लानिंग उनकी है, और ये हमने इलेक्शन कमीशन को भी मुतनब्बे कर दिया है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इससे एहतराज किया जाएगा। देखें, जितनी आप इस तरह की हरकतें करेंगे, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्योस होगा, और हम आखिरी लोग होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान में क्योस का जो है शाखसाना का हम बर्दाश्त करेंगे, या हम चाहेंगे कि एक अफरा तफरी हो, बदनज़मी हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ही मुल्क की स्टेबिलिटी मुज़मर है।
اگر معاشی ہم نے استحکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم من پسند حکومت نافذ کر کے اور من پسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے تو میرے خیال میں وہ پھر دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، وہ کسی اور دنیا میں، اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو. کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں وہ نہ حکومت چل سکتی ہے، معاف کیجئے گا، نہ ریاست چل سکتی ہے. آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور بے انصافی کی ریاست نہیں چلا سکتی. طارق صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی، پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے الیکشن سے باہر چلی جائے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے. آپ نے میری گونج سپریم کورٹ میں سنی، میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے. میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناطا سے، یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصور ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ کو آن دا فلور کہا، اور یہ چیف جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے، اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی، ہم عوام کی عدالت 25 کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. سو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ، پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے، صرف عوام کو، اسمبلیوں میں، پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں. اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے، اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے. سو ایک منٹ، اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی. آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے. اگر صاف، شفاف اور فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے. اور اگر دھاندلی، بےایمانی کا ہوگا، نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ عوام تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ ہم تسلیم کریں گے. آپ کو میرے فیس پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. مجھے خوشی ہے سر، آپ کرتے ہیں اور آپ کوئی نہیں، میں نے پوچھا ہے آپ کو میرے فیس لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے ماضی میں بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں نے میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں، یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا تو پھر 3 قسم کے جاجز ہوتے ہیں. دوزخ میں جائیں گے. دو، ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی
اور شہد کی مکھیوں نے، حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی، کالا سیاہ، اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا، اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے۔ اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا، اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے۔ اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں، یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی، اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے۔ سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا انصافی، بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا صرف ایک آخر میں اعلان کر دیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے اور کھوسا صاحب کی فیور میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ، نظام مصطفیٰ پارٹی، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن اور مجلس وحدت مسلمین کے دوست احباب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کھوسا صاحب کے حق میں جو بھی اگر کینڈیڈیٹ تھے وہ بٹھا دیے، اور اس کے علاوہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور سچ کی جنگ جاری رہے گی۔ آخر میں صرف ایک بات کہہ دیں آپ کو کہ ابھی پولیس کی طرف سے اشتہار دیا گیا ہے پری پول لگی کے لیے، اور مسلم لیگ لول وہ کہتی پھر رہی ہے کہ یہ آپ کینڈیڈیٹ ہمارے لیں اور ہم آپ کو بھرتی کروائیں گے۔ الیکشن کمیشن اس بات کا بھی فوری طور پر انکوائری کرے کہ یہ اشتہار کیوں دیا گیا اسٹیج کے اوپر، اور یہ پری پول لنکنگ آج بھی چل رہی ہے۔ ابھی میرے ساتھ بلک شیر کھوسا بیٹھے ہیں، ان کا ووٹ تبدیل کیا گیا، ان کی صاحبزادی کا ووٹ ڈیرہ غازی خان بدال دیا گیا، حالانکہ یہاں رہنے کے والے ہیں۔ تو اب ابھی بھی مطالبہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائے۔ پاکستان تحریک انصاف صاف شفاف الیکشن پہ یقین رکھتی ہے۔